بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 تا 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، کیا تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو، کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ان تترکوا، یہ کہ تم لوگ چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں بنایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا، وَلَا رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے سوا، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سوا، وَلِيجَةً، رازدان، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی خبر رکھتا ہے تمہاری اس کارروائی کی جو تم لوگ کیا کرتے ہو. ما کان للمشرکین، نہیں ہے لائق مشرکین کے لیے، نہیں ہے لائق شرک کرنے والوں کے لیے، ان یعمروا، یہ کہ وہ لوگ آباد کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، شاہدین، گواہی دیتے ہوئے
علی انفسہم اپنی جانوں پر بالکفر کفر کی، نہیں ہے لائق مشرکین کے لیے یہ کہ وہ لوگ آباد کریں اللہ کی مساجد کو گواہی دیتے ہوئے اپنی جانوں پر کفر کی۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان لوگوں کے اعمال، ان لوگوں کے اعمال، وفی النار ہم خالدون اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یأمر پختہ بات ہے کہ آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، من آمن پختہ بات ہے کہ آباد کرتے ہیں، آباد کرتا ہے اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو، من آمن وہ شخص کہ جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، وَلَمْ يَخْشَ اور نہیں ڈرتے إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا کسی سے، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ سو قریب ہے کہ یہی لوگ ہیں، ان یکونوا من المہتدین کہ ہو جائیں گے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ سو امید ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے مشرکین مکہ، قریش مکہ، کافر منافق قسم کے لوگوں سے جہاد کرنے کے، جنگ قتال کرنے کے اسباب بیان فرمائے گئے۔ مشرکین مکہ سے جہاد کرنے کے اسباب بیان فرمائے گئے کہ مشرکین مکہ سے جہاد کرنے کا ایک سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا، مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور سینکڑوں مسلمانوں نے ہجرت فرمائی۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنے میں، مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کی، مسلمانوں سے جنگ کرنے میں پہل کی۔ غزوہ بدر میں نہیں دیکھا کہ لوگ نکلے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے لڑنے میں پہل کی، ان لوگوں نے قتال کرنے میں پہل کی، تو اس بنا پر اللہ نے قتال کرنے کا حکم دیا۔ یہ لوگ شرک کرتے رہے اور نبی کو گھر معاہدے کی پاسداری نہ کی، معاہدے کو توڑا۔ ایک سبب یہ ہوا قتال کا۔ نمبر 2، نبی کو گھر سے نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ دوسرا سبب یہ ہوا جہاد کا قتال کرنے کا ان لوگوں سے
تیسرا سبب کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں، قتل کرنے میں پہل کی، اس بنا پر بھی ان لوگوں سے قتال کرنے کا حکم ہوا۔ اب میرے رب نے ان آیات کریمہ میں ایک اور سبب بیان فرمایا، قتال جو ہے جہاد کرنے کا، ان لوگوں سے قتال کرنے کا۔ وہ سبب کیا ہے؟ ام حاسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، ان تترکوا، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ ایمان لائے جانے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ تمہارے اوپر ایک اور آزمائش ایمان والوں پر آ رہی ہے ایمان لانے کے بعد۔ اور وہ آزمائش کیا ہے کہ تم نے اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، کافر، مشرک لوگوں سے قتال فی سبیل اللہ کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ یہ آزمائش، اس کے بغیر تم ایسا نہیں کہ تم یوں ہی تم سے اوپر کوئی حکم لاگو نہ ہو تو ایمان لے آئے بس یہی کافی ہے، نہیں، ایمان لائے جانے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ بھی تم لوگوں پر فرض ہے۔ اللہ کا مستقل یہ حکم ہے، جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، روزے اللہ کے حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا اللہ کا حکم ہے اور فریضہ ہے، اس طرح جہاد ہر زمانے میں ایک جماعت امت مسلمہ میں سے کرتی رہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب افغان پاکستان بارڈروں پر موجود ملک کے پاکستان کی حفاظت کر رہی، یہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے، سرحد اسلام کی حفاظت کر رہے، مجاہدین اسلام افغانستان میں کشمیر کے بارڈروں پر مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کر رہے، اسلام کی حفاظت کر رہے، قرآن کی حفاظت کر رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو دنیا میں کسی نہ کسی مقام پر ہر زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت سرحد اسلام کی حفاظت کرنا ان پر فرض ہے، اور جو ہے اسلام کی ایمان والوں کی حفاظت کرنا ان پر فرض ہے۔ تو ہر زمانے میں جہاد جو ہے اللہ کی طرف سے فریضہ رہا ہے، جس طرح باقی فرائض اہل ایمان پر فرض رہے۔ تو جہاد کے بغیر صرف ایمان لائے جانا یہ کافی نہ ہوگا۔ یہاں پر ایک لفظ آیا یعلم، یعلم کا معنی ہے جاننا، اور یہاں پر ترجمہ کیا کیا کہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا، یعنی ظاہر کرنا اس کا معنی کیا، جبکہ اصل میں یعلم کا معنی ہے جاننا۔ تو اللہ رب العزت کا علم لامحدود ہے، اس نے اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا، اس اعتبار سے کہ کیا فرمایا کہ تم میں سے ان لوگوں کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا ابھی تک۔ تو یہ اس کا ترجمہ کیا۔ تو علم کی انتہا جس کے پاس ہو، اللہ کے پاس تو علم لامحدود ہے، تو لامحدود علم کا معنی ظاہر کرنا کیا کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کس طرح تم کن کن لوگوں سے لڑو گے، قتال کرو گے فی سبیل اللہ، جہاد کرو گے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ رب العزت ایمان لائے جانے کے بعد تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ تم پر اللہ کا فریضہ جہاد بھی تم پر، جہاد فی سبیل اللہ بھی تم پر فرض ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ابھی تک اللہ رب العزت ایسے لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، کہ یہ لوگ اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا، ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدان نہیں بناتے، کسی کو رازدان نہیں بناتے، اپنا ایجنٹ نہیں بناتے۔ تو کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ لین دین کے معاملات رکھنا یہ جائز ہے، بات چیت کرنا جائز ہے،
لیکن ان بات چیت کرنے میں تمہارے ایمان پر زد پڑے، تمہارے اسلام پر زد پڑے اور تمہارے جو ہے دین پر زد پڑے تو پھر یہاں اس چیز کی اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم یہودیوں کے ایجنٹ بن جاؤ، تم نصرانیوں کے ایجنٹ بن جاؤ، تم مشرکین کے ایجنٹ بن جاؤ۔ اس چیز کی اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ بات چیت کرنے تک کہ حد تک تو تمہیں اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ اس حد تک تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ان کے ایجنٹ بن جاؤ اور اسلام مسلمانوں کے راز تم ان کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دو، اس چیز کی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اب پوری دنیا کے اندر سینکڑوں ایجنٹ ہیں یہودیوں کے، مسلمان ممالک میں بھی، اور جو ہے مسلمان ممالک میں 55 کے قریب مسلمان ممالک ہیں اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر، لیکن ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو یہودیوں کی ایجنٹ ہے، نصرانیوں کے ایجنٹ ہے۔ اگر کوئی ہے، اگر پکا سچا مسلمان اور صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والے، شرعی حدود کو قائم کرنے والے ہیں، شرعی نظام کو نافذ کرنے والے ہیں، صرف کتابوں تک محفوظ نہیں کرتے بلکہ اسے عملاً بھی نافذ کر رہے ہیں، تو وہ افغانستان ہے، وہ افغانستان ہے۔ اس کے علاوہ آپ سینکڑوں اسلامی ممالک کو دیکھیں گے، شرعی نظام پوری طرح وہاں پر نافذ نہیں ہے، چاہے وہ سعودیہ عرب ہی کیوں نہ ہو، تو پوری طرح اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ تو ان میں سینکڑوں ان اسلامی ممالک میں ایسے لوگ ہیں کہ جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں، ایک دوسرے کے راز، مسلمانوں کے راز، ملکوں کے راز جو ہے ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، ان یہودیوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، مشرکوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، ان نصرانیوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم لوگ جو ہے ان یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، تم چاہے کتنا ہی انہیں چہتا بنا لو، اپنا مخلص بنا لو، لیکن ان کے خون میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے۔ لہٰذا ان لوگوں سے معاملات رکھنے، تجارت کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے تو ایک حد تک، اتنی حد تک کہ جس سے تمہارے ایمان پر زد نہ پڑے، تمہارے اسلام پر زد نہ پڑے، تمہارے دین پر زد نہ پڑے، لہٰذا اس حد تک تم نے ان سے معاملات رکھنے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا، ایمان والوں کے سوا کسی کو اپنا رازدان نہیں بناتا، ایجنٹ نہیں بناتا۔ تو ولیجہ کا معنی ہے یہاں پر ایجنٹ، یہاں ولیجہ کا معنی ہے یہاں پر رازدان، تو اپنے راز دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ آگے میرا رب فرما رہا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو، چاہے چھپ کر کرو چاہے ظاہراً کرو، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، تمہارے باطن کو دیکھ رہا ہے۔ آج ملک پاکستان اگر ترقی نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ تو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، درمیانے لوگ، یہ مخلص نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر اخلاص آ جائے، یہ مخلص ہو جائے تو پاکستان کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ اللہ نے جو کچھ ملک پاکستان کو عطا فرمایا ہے، دنیا کے 55 اسلامی ممالک میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ نعمتیں اس پاکستان کو عطا فرمائی ہے، اس میں کوئلے کی کانیں ہیں، سونے کی کانیں ہیں، اس کے اندر ذخائر ہیں، اس میں سمندری نظام ہے، نہروں کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے ہر طرح کے موسم پیدا فرمائے، اللہ رب العزت نے ہر طرح کی پیداوار پیدا فرمائی، ہر طرح کے پھل ملیں گے، ہر طرح کے فروٹ ملیں گے، ہر طرح کی اس کے اندر پیداوار ملے گی۔ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتیں پاکستان کو عطا فرمائی ہے، لیکن بات کیا ہے کہ اس کے اندر دغا بازی اختیار کی جاتی ہے، پاکستان کے ساتھ بے وفائی اختیار کی جاتی ہے، اس کے راز دوسروں کے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں، اور چوری چوری اس کی چیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ مخلص لوگ بہت کم ہیں۔
اور غیر مخلص لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے آج تک ہمارا ملک قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور دن بدن جو ہے نیچے جو ہے دن بدن جو ہے جو گرتا جا رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مخلص لوگوں کی کمی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ایسے لوگ دغا باز ہیں، جو لوگ جو ہے اپنی دنیا کو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا داری کے چکر میں اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ باخبر ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ واقف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آگے میرا رب فرما رہا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا، نہیں ہے لائق مشرکین کے لیے یہ کہ وہ آباد کرے اللہ کے مساجد کو، گواہی دیتے ہوئے اپنی جانوں پر کفر کی۔ ایک طرف یہ لات کے سامنے جھکتے ہیں، عزا کے سامنے جھکتے ہیں، حبل کے سامنے جھکتے ہیں، منات کے سامنے جھکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ مسجد حرام میں بڑے بڑے ان کے کافر مشرک لوگ سردار ان کے وہاں پر آ رہے، حاجیوں کی خدمت کر رہے، پانی پلا رہے، ستو پلا رہے، اور مسجد حرام میں آ کر جو ہے صفائی کر رہے، اس کا ادب کر رہے، احترام کر رہے، اور دوسری طرف شرک کر رہے، لات کے سامنے جھک رہے، منات کے سامنے جھک رہے، حبل کے سامنے جھک رہے، اور جو ہے عزا کے سامنے جھک رہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں؟ یہ کیسے ان کا دین ہے؟ یہ کیسا ان کا ایمان ہے؟ تو میرا رب فرما رہا ہے لائق نہیں ہے مشرکین کے لیے یہ کہ وہ آباد کرے اللہ کے گھروں کو، گواہی دیتے ہوئے اپنی جانوں پر کفر کی۔ ایک طرف کفر کر رہے، شرک کرے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے گھر کی جو خدمت کرنے والے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے۔ تو یہ کفر، ایمان اور شرک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے دودھ کے اندر کوئی پیشاب ڈال کے کسی کے سامنے پیش کر دے، جس طرح پانی کے اندر گندگی ڈال کر کسی کے سامنے پیش کر دے، یہ تو ایسا ہی ہو گیا۔ تو دودھ کو اللہ نے پاکیزہ بنایا، لیکن اس میں ناپاک چیز گندگی ڈال دی گئی، تو وہ کون اسے پسند کرے گا؟ تو ایک طرف خانہ کعبہ کی جو ہے صفائی کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اور دوسرا کفر کی گندگی ملا رہے، تو اس کا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان اور کفر ہو تو وہ ناقابل قبول ہے، ان کی خدمت، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال وہ اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے کہ ان کا صرف اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی بنا پر، جھاڑو لگانے کی بنا پر، حاجیوں کی خدمت کرنے کی بنا پر، اور جو ہے غریبوں کی خدمت کرنے کی بنا پر یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں جائیں گے، اور ان کے یہ خدمتیں اللہ کے ہاں کل کو کام نہیں آئیں گی، بلکہ یہ سارے کے سارے ان کے اچھے کام اولئک حبطت اعمالہم ضائع ہو جائیں گے، وفی النار ہم خالدون، بسبب کفر کے، بسبب شرک کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ پھر میرا رب فرما رہا ہے انما یأمر مساجد اللہ، اب میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتے ہیں؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، نماز کو قائم کیا، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کیا، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہ لوگ ہیں صحیح معنی میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دیں گے۔ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، یہ لوگ اللہ کی صحیح معنی میں گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ اور اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے۔ اس کے سوا جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو، اپنے من کو خوش کرنے کے لیے دھوکے میں ڈالے ہوئے کہ ہم صحیح حق پر ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں، جبکہ یہ حقیقت میں ان کے برے کرتوت ہیں، برے کام ہیں، وہ ان کو جو ہے سبز باغ ان کے گندے کرتوت دکھلا رہے، ان کے دلوں میں ان کو خوش کر رہے کہ تم صحیح حق پر ہو، جبکہ حقیقت میں کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، نفاق رکھنے والے یہ حق پر نہیں ہو سکتے، یہ تو باطل پر ہوتے، اور باطل کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ کفر اور شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ جہنم میں، اور جہنم بھی ایسی کہ جہاں پر ان
مشرکین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، کبھی وہاں سے نکلنا نہ پڑے گا۔ مزید کچھ اس کی آیات کریمہ کی تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔